إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मुदब्बिरुल अम्र है, इलाहुल आलमीन है, अल्लाह से बड़ा मकाम किसी का नहीं।
ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہ اکیلا خالق ہے۔ سارے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ساری کی ساری مخلوقات اسی کی ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اسے چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اسے مقام نبوت عطا کرتا ہے۔ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی کو شہداء میں شامل کرتا ہے، کسی کو صالحین میں شامل کرتا ہے۔ یہ جتنے ہی نیکوکار لوگ ہیں، وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، وہ سارے اس کی مخلوق ہیں۔ اس کائنات پر اگر حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، اور اس کائنات پر کسی کی چاہت ہوتی ہے، چاہت چلتی ہے تو وہ اللہ کی چلتی ہے۔ ساری کائنات جو مرضی چاہے، اگر اللہ کی چاہت شامل نہیں ہوگی تو وہ چاہت پوری ہونے والی۔ بس یہی میرا موضوع ہے کہ اس کائنات پہ حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اور چاہت بھی اللہ کی چلتی ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کی چاہت ضروری ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر نبی بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوگا۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لوگ تو معمولی سے مخلوق میں سے معمولی سے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں آخرت میں بچا لے گا، یہ اللہ کے غضب سے بچا لے گا، یہ اللہ کے غصے کو روک لے گا۔ اس عقیدے کو رد کرنا ضروری ہے۔ حکم اللہ کا چلے گا، چاہت اللہ کی چلے گی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے، اللہ کسی سے مجبور نہیں، چاہے نبی کیوں ہو۔ اللہ نبیوں سے بھی مجبور نہیں۔ ساری کائنات کے نیک لوگ مل جائیں اور اللہ کو مجبور کرنا چاہیں تو اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی عقیدہ توحید کے اس پہلو پہ آپ کمزور نہیں رہیں گے، کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے۔ وہ خالق مالک رازق وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا، آرڈر اسی کا چلے گا۔ ادھر آؤ، یہ رخ کر لو جنوبی پنجاب کا، وہ کر لیں گے۔ اے سمندر جا عبداللہ شاہ غازی کے دربار کو بھی اڑا کے رکھ دے کراچی میں۔ اس دن عبداللہ شاہ غازی کا دربار بھی وہ سمندر اڑا کے رکھ دے گا جس دن حکم ہو گیا اے ہواؤ ان ساری کائنات کے درختوں کو اڑا کے رکھ دو انسانوں کو۔ اس دن ان ہواؤں نے آپ کی نہیں سننی، کسی کی نہیں سننی۔ جس دن اللہ کا حکم آ گیا ہے بارشوں برسوں اتنا کہ ڈبو کے رکھ دو، تو یاد رکھو حکم اسی کا چلنا ہے، آپ میں سے کسی کا نہیں چلنا۔ پوری کائنات میں اللہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا، اللہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ اس پہ عذاب بھیجیں کہ نہ بھیجیں،
سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کی، مشورہ بھی نہیں کرتا، آرڈر، الا لہ الخلق والامر، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، نو مشورہ، نو ایڈوائس، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو اللہ اکبر ہے نا، یہی تو اللہ اکبر ہے کہ وہ مشورہ بھی نہیں کرتا، آرڈر دیتا ہے۔ کوئی نبی ہے تب بھی آرڈر دیتا ہے، کوئی عام انسان ہے تب بھی آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کو اللہ سمجھو اور مخلوق کو مخلوق سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، نام اس کا ہے نوح علیہ السلام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، دیکھا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہے سامنے، پانی بلند ہو رہا ہے، پانی بلند ہو رہا ہے، پانی بلند ہو رہا ہے۔ بیٹے کو کہہ رہے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، سوار ہو جا، آج کائنات کی کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکے گی، سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، لہر حائل ہوئی، بیٹے کو اللہ نے غرق کر دیا۔ نوح باپ ہے، جب کشتی اتری نا، پہلے کہنے لگا اللہ میرا بیٹا، اللہ وہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے آرڈر دے دیا نوح آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میرے اہل میں سے ہے، میری اولاد نہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور اگر آج کے بعد اپنے بیٹے کے لیے کچھ کہا تو اللہ تجھ کو بھی گمراہ لوگوں میں کر دے گا۔ آرڈر، حکم کس کا چلتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فوراً عاجزی اختیار کرتے کہا اللہ معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، آخر والد ہوں نا۔ اللہ اکبر، آرڈر اللہ کا، حکم اللہ کا، چاہت اللہ کی، اور کسی کی نہیں چلنے والی۔ اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کبھی بخشش کی دعا نہ کرتا، کبھی معافی کی دعا نہ کرتا، الا عن موعدۃ وعدها، ہاں اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اس لیے اس نے دعا کر دی تھی اپنے والد کی بخشش کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، تبرأ منہ، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اور آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ نے منع کر دیا ابراہیم آج کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ جی باپ ہے، میرا والد ہے، میں بیٹا ہوں، نہیں، تبرأ منہ، چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اللہ کی چاہت، اور کسی کی نہیں چلتی۔ میں نے یہ دو پیغمبر اس لیے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا اللہ نے قرآن کریم میں بڑا تذکرہ کیا۔ اور تیسرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ان پر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اب بولو کس کا چلتا ہے؟ کوئی اس سوچ میں نہ رہے کہ اس کائنات کو چلانے میں، اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی اور کا آرڈر چلتا ہے، حکم اللہ کا۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، یہ مخلوق ہے، ان کا آپس میں کچھ نہیں موازنہ ہو سکتا، آپس میں کوئی برابری نہیں ہے۔
اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اس میں شاید کہ نعوذ باللہ کوئی رسولوں کی توہین ہے۔ پیغمبر خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ وہ مقام، یہ حکم اللہ کا چلتا ہے کسی اور کا۔ سنیے قرآن، اللہ فرماتا ہے کل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کیا، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کو سجدے کرتا ہوں، اپنے رب کو رکوع کرتا ہوں، اپنے رب سے عاجزی و انکساری کرتا ہوں، رب کے سامنے ماتھے رگڑتا ہوں، رب کے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہوں، رب کے سامنے آنسو بہاتا ہوں، رب کے سامنے عبادتیں کرتا ہوں، رب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھتا ہوں۔ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے محبوب اور بھی کہیے، اللہ کیا کہوں، کل کہہ دیجیے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ بھی کہہ دیجیے کیا کہ لوگوں سن لو، میں تمہارے نقصان کا مالک نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے نفع نقصان کا مالک کون ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے، ورنہ محمد رسول اللہ کو کبھی کوئی تکلیف آتی نہ، کبھی پریشانی نہ آتی، اور نہ طائف میں پتھر پڑتے، نہ احد میں زخمی ہوتے، نہ بیٹے فوت ہوتے، نہ بیٹیاں فوت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کے محبوب اور کہہ دیجئے کیا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے علاوہ ہرگز مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اگر اللہ مجھے پناہ نہ دے تو پوری کائنات میں میں محمد کو کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ قرآن آرڈر کس کا چلتا ہے، چاہت کس کی چلتی ہے، اللہ کی چلتی ہے، اور کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، کوئی کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ سنیے، صحیح بخاری، ام العلا انصاری ایک خاتون ہے، مسلمان ہے، ہجرت ہوئی، مسلمان مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، وہاں پہ تقسیم ہو رہی تھی، یہ مہاجر فلاں انصاری کے ساتھ، یہ مہاجر فلاں انصاری کے ساتھ۔ ام العلا کہتی ہیں ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے حصے میں کون سا مسلمان آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ ہمارے حصے کے اندر سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان غنی نے، ایک اور صاحب، وہ آئے ہمارے حصے، ہم نے ان کو لیا، گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو گھر جا کے ہم نے کیا کیا، ان کی خوب خدمت کی، لیکن وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا، تیار تھی میت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان کو دیکھ کے کہا رحمت اللہ علیہ کا ابا صاحب، شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ۔ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا اے مصیبتوں کو برداشت کرنے والے، میں گواہی دیتی ہوں اللہ نے تجھے بڑا مقام دے دیا ہے، تجھے عزت دے دی، تجھے مقام و مرتبہ دے دیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ لکھا جاتا ہے مرحوم، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ مرحوم کا معنی یوں سمجھ لے کہ جس کو گارنٹی کے ساتھ اللہ نے بخش دیا، یوں سمجھ لے۔ آپ پہ کیا گارنٹی ہے؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ ام العلا سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے گارنٹی دے سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو مقام دے دیا ہے، تو کیسے گارنٹی دے سکتی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی تو پھر کس کو مقام ملنا ہے اگر اس کو نہیں ملنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن ام العلا، مجھے بھی اللہ پہ امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے بلند مرتبہ عطا کرے گا، لیکن وما ادری واللہ وانا رسول اللہ ما یفعل بی، میں نہیں جانتا جبکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں کہ کل قیامت کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاہت کس کی چلتی ہے، حکم کس کا چلتا ہے؟
اور یہاں نبی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا جب کہ میں رسول اللہ ہوں کل قیامت کے روز میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ انصاریہ صحابی غمگین ہو کے چلی گئی، رات کو سوئی، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس صحابی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، اس کے نام کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ صبح بیدار ہوئی، نماز فجر ادا کی، واپس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے عثمان کو اس کے نام کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کچھ عمل ایسے تھے جو صدقہ جاریہ تھے، وہ قیامت تک اللہ نے اس کے لیے جاری کر دی، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی چاہت، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا کل قیامت کے روز میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، عاجزی ہے آپ کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہاں تو تھوڑا سا چٹا چہرے والا ہو نا، ہے چمکتا چہرہ ہو، سبز آنکھیں ہوں، گولڈن داڑھی ہو، پگڑی سجائی ہو، بلے و بلے، پوری کائنات کا سب سے بڑا مشرک، لوگ اسے بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بیڑے پار کروا دے گا، یہ ہمارا سفارشی بن جائے گا، اس کو سجدے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو، طاغوت کسے کہتے ہیں مختصر، باقی اس کی ڈیٹیل تو بہت بڑی ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ اور جس کے سامنے سجدہ ہو رہا ہو اور وہ اوپر سے تھپکیاں دے رہا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ راضی ہے کہ میں سجدے کے لائق ہوں، میں رکوع کے لائق ہوں، میں مانگنے کے لائق ہوں، نعوذ باللہ میں اللہ کے برابر ہوں، اس لیے تو تھپکی دے رہے ہیں نا کہ ٹھیک کر رہا ہے مجھے سجدہ۔ محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا تھا جب صحابی نے آ کے سجدہ کیا تھا؟ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کیسے رو کس طرح کو سجدے ہو رہے، آپ کو نہ کریں، کس کو؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا او میرے یار، او میرے ساتھی، بات سن، یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق نہیں، کسی کو لائق نہیں۔ اور یہاں پہ تھپکیاں دی جاتی ہیں، شابش شابش مجھے سجدہ کرو، اور لوگ اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو الا لہ الخلق والامر، حکم اسی کا، ساری مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التفسیر کے اندر آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جا کے ڈراؤ، ان کو قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں کیا ہے جی؟ سید کی جد ہے، غور کیجئے گا، سمجھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ سید کی جد ہے، چاہے بد ہے، کہہ رہا سید زیادہ ہے جی، جو مرضی کرے، شراب پیے، زنا کرے، گدی پہ جب آ کے بیٹھتا ہے مریدین ہاتھ چومتی ہیں، مرید ماتھے ماتھا دور کی بات یار، ماتھا میں نے خود دیکھا، ایک سید نام بنتا ہے، اس کے ہاتھ کو چوما جاتا تھا، وہ ٹیشو پیپر سے صاف کر کے پھینک رہا تھا۔ پاؤں بوسی ہوتی ہے، پاؤں چومتے ہیں، کیا سید کا بال ہے جی، سید کا بچہ ہے جی، سید کا بچہ ہے، اور سید کی سین کو سلام ہے۔ سید سید کہہ کے تم نے قوم کو اپنی عبادت پہ لگا لیا۔ محمد الرسول اللہ، ساری کائنات کا سردار، ساری کائنات کا امام، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کو ڈراؤ، جا کے اللہ اکبر، فوراً دوڑے، یا معاشر القریش، او قریشیو سن لو، قریشیو سن لو، اسروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور اپنی جانوں کو اللہ کی عذاب سے بچا لو، اللہ کی قسم میں محمد تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ وہاں سے نکلے، اپنے گھر آ گئے، او عبد مناف، اور میری پھپھو جان سن لو،
میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، تیاری کر لو آخرت کی۔ پھر گھر آئے، دیکھا سامنے کون بیٹھی ہے؟ فاطمہ بنت محمد بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹی کہاں؟ بیٹی سلینی من مالی، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، قیامت کے روز تیرا یہ بابا محمد رسول اللہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! اللہ نے یہ سمجھا دیا لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا کے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں 12 ربیع الاول کے جلوس نکالوں، میں جناب گھوڑے نکالوں، میں علم نکالوں، میں شرابیں پیتا رہوں، میں زنا کرتا رہوں، میں نمازیں چھوڑتا رہوں، میں روزے چھوڑتا رہوں، میں زکوٰۃ نہ دوں، میں اللہ کو بلا دوں، میں باغی ہو جاؤں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یا یہ سوچ لے کہ قیامت کے روز نبی میری شفاعت کر دے گا۔ سن لو، میرے نبی نے کہہ دیا، او میری بیٹی۔ کون سی بیٹی؟ حسن حسین کی ماں بیٹی، علی کی بیوی بیٹی، وہ بیٹی جو گھر کے کام کرتی تھی، رب کا قرآن پڑھتی تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی، لخت جگر، جنت کی خواتین کی سردار بیٹی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ میری بیٹی، میرے مال میں سے جو لینا ہے تو لے لے، کل قیامت کے روز میں محمد تیرے کام نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر! الا لہ الخلق والامر، حکم کس کا چلے گا اور چاہت کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی، اور کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ آؤ ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قربان جاؤں صحابہ پہ، یقین کریں بہت سارے مسئلے صحابہ کی وجہ سے نکھر گئے، ورنہ امت بہت سارے مسائل میں الجھ جاتی۔ صحابہ نے سوال کر کے مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، بیٹا اٹھایا، اللہ اکبر! میرے نبی کا صبر بھی کمال تھا۔ یہ بیٹیاں فوت ہو گئی، 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، 1 بیٹی باقی تھی، بیٹے فوت ہو گئے، یہ ابراہیم پیدا ہوا، ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، رو رہے، آنسو بہا رہے۔ آپ کے آنسو دیکھ کے صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کا حکم دیتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں سن لو، یہ آنکھیں روتی ہیں کیونکہ یہ دل کا غم ہوتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے وہی نکلے گا جو میرے رب کو پسند ہے۔ اللہ اکبر! جو مسئلہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا؟ اللہ اکبر! ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا فوت نہ ہو، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے بیٹا لے لیا، لیکن محمد رسول اللہ بھی روک سکے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، چاہت اللہ کی، حکم اللہ کا، رضا میرے رب کی، اور کسی کا حکم نہیں چلتا، کسی کی مجال ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی چاہت، کسی کا حکم نہیں چلتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کے اندر عبداللہ ابن ابی مر گیا، منافق تھا، بڑا ظالم بندہ تھا۔ منافق جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک، یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق، یہ خطرناک ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا تھا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور باہر جا کے کافروں کے ساتھ مل کے آپ کو مارنے کی سازشیں کرتا تھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ ہم عزت والے نعوذ باللہ ذلت والے نبی اور اس کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دیں، یہاں تک اس نے بکواسیں کی تھی۔ مر گیا، بیٹا آیا، بیٹا آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا،
میرا باپ مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا اور رک جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، کہاں چلے آپ؟ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چوائس دی ہے، خود کہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 بار بھی جنازہ پڑھائیں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، میں اس سے زیادہ بھی اللہ سے اس کے لیے معافی طلب کروں گا۔ آپ رحمت اللہ، آپ گئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک، آپ غور کرو، اور یہاں پیروں کی جوتیوں کو اٹھا کے برکت سمجھنے والوں، اور مشرک کے کرتے کو چومنے والوں، اور درباروں کے اوپر جا کے قبروں کے اچھاڑ اور چادریں چومنے والوں، اور بابے کی قبر کی چوکھٹ پہ سجدے کرنے والوں، یہاں لوگ غلاف کعبہ 2 نمبر غلاف کعبہ وہاں سے لے آتے ہیں، یہاں فوٹو لگاتے ہیں، جی ہم نے پتہ نہیں کیا لے کے آ گئے۔ اور یاد رکھو غلاف کعبہ کے اندر اللہ نے کوئی برکت نہیں رکھی۔ غلاف کعبہ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ میں سے جو کعبہ بیت اللہ کی عبادت کرتا ہے، غور کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ہوگی، اس گھر کی عبادت نہیں ہوگی۔ درباروں کی چادریں اٹھاتے ہیں جی بڑا بابرکت شاہ رکن عالم کے جی جناب شاہ شمس تبریز گوٹیاں بھوننے والا، میں اس کی چادر لے کے آیا ہوں، ہے میں فلاں دربار سے دیوے اٹھا کے لائی ہوں، مائی بی بی کہتی ہے، اور جناب کوئی سرسوں کا تیل لے آتا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، کوئی کہتا ہے میں تیل ڈالنے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لانے جا رہا ہوں، ہر چیز میں برکت، بابے کے دیوے میں بھی برکت، بابے کے تیل میں بھی برکت، بابے کے دربار میں بھی برکت، بابے کے دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں بھی برکت۔ اللہ اکبر، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہاں بابرکت ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے جسم کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی ٹچ بھی کر لے تو اللہ اس ٹچ ہونے والے حصے کو بھی جہنم سے پاک کر دے۔ اس جسم کو لگا ہوا کرتا میرے نبی نے اتارا، فرمایا اس عبداللہ ابن ابی کو پہنا دو، کرتا پہنایا، جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، آج کے بعد آپ کا جنازہ پڑھانا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کرتا پہنانا بھی کوئی فائدہ نہ دیا اس منافق کو۔ یاد رکھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نبی کے کرتے نے بھی اس وقت فائدہ نہیں دیا جب تک کہ اللہ کا اذن اور اجازت نہیں آئی۔ تو حکم کس کا چلتا ہے؟ اور بولو چاہت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اور کسی کی نہیں، باقی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارا چچا ابو طالب یقین جانے اتنی قربانی، اللہ اکبر، شاید کہ اتنی محبت، شاید کہ اتنی محبت آج کے مسلمانوں سے بھی نہ ہوتی ہو جتنی ابو طالب نے کر دی تھی، اور ٹکرا گیا عرب کے سرداروں سے، پورا عرب مخالف ہو گیا، ابو طالب اس کو منع کر، اس کو روک، اس کو نکال، کہا نہیں نکالوں گا، جو انگلی اٹھائے گا میرے بھتیجے پہ توڑ دوں گا، جو آنکھ اٹھائے گا نکال کے رکھ دوں گا، جہاں بھتیجے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہے، مشرک کافر، اور کہہ رہے جاؤ دو دعوت۔ اللہ اکبر۔ اب کیا موت کا وقت آیا، ابو طالب کی آخری سانسیں، نبی علیہ السلام قریب ہوئے، یا عمی، چچا جان ایک بار کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں
آپ کا کیس خود جا کے بیان کروں گا کہ اللہ انہوں نے میرے کان میں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. پورا زور لگا رہے نبی علیہ السلام کہ ان کو ہدایت مل جائے، یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ ہدایت یافتہ ہو جائے. لیکن کیا ہوا؟ آخری سانسیں نکلنے سے قبل ابو طالب کہتا ہے نہیں نہیں اے محمد میرے بھتیجے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ابو جہل دیکھ رہا ہے، یہ سردار کھڑے، یہ کیا کہیں گے؟ موت سے ڈر گیا ہے، موت سے ڈر گیا ہے. میں نہیں ڈرتا موت سے، میں عبد المطلب کے دین پہ مروں گا، یعنی مسلمان ہو کے نہیں مروں گا، کافر ہو کے مروں گا. مر گیا. اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں گے اسے ہدایت نہیں ملے گی، جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. چاہت کس کی چلے گی؟ اللہ کی چاہت. نبی دعا کرتے ہیں، اللہ پوری کرتا ہے. اور نبی نے دعا کی تھی نا اللہ عمر ابن خطاب دے دے. اللہ نے قبولیت کا شرط بخش دیا کہ جاؤ میرے محمد نے دعا کی ہے، میں نے قبول کی. محمد مانگتے گئے اور اللہ عطا کرتا گیا. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آیا، کہنے لگا ماشاء اللہ و شئت. دو حدیثیں، ایک سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے کہ ماشاء اللہ و شئت کہنے کی ممانعت. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہ کہا کرو. یہاں شبہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے برابر ہوں. آپ نے خود سکھلایا، آپ نے فرمایا کہا کرو ماشاء اللہ ثم شئت. جو اللہ چاہے، پہلے اللہ ہی چاہے، پھر واو نہیں، عاطفہ کی نہیں، پیچھے نہ جائے، بلکہ کیا ثم پھر کیا کرے؟ پھر اللہ کے نبی جو آپ چاہیں. مجھے اللہ کے برابر نہ کرو، میں اللہ سے برابر نہیں ہوں. ایک حدیث میں آتے ہیں آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ آپ کہو ماشاء اللہ وحدہ. اور جاؤ اپنی گاڑیوں کے پیچھے اللہ نبی وارث، اللہ علی وارث، اللہ نبی وارث. 1 5 11 اپنی گاڑیوں پہ لکھانے والوں، ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم تمہارے شرک کی ساری عادتیں سمجھتے ہیں. 1 5 11 کے نعرے لگانے والوں، ہمیں پتا ہے تم 1 اللہ 5 تن پاک 11 امام لکھواتے ہو. کس لیے؟ برکت کے لیے لکھواتے ہو، برکت کے لیے لکھواتے ہو. ہمیں سب پتا ہے. یاد رکھو اللہ نبی وارث، اللہ ولی وارث، اللہ علی وارث. جتنے کلمات ہیں سارے کے سارے شرکیہ. ہم سب کا وارث کون ہے؟ اور چاہت کس کی چلے گی؟ حکم کس کا چلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا. ادھر لوگوں نے دیکھا سورج کو گرہن لگ گیا ہے، گرہن لگ گیا ہے. لوگ کہنے لگے لگتا ہے آسمان والے بھی غم میں آ گئے ہیں، نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، اللہ نے سورج کو باندھ دیا ہے. نبی علیہ السلام انتہائی غم کے عالم میں تھے اور فرمایا لوگوں سن لو، محمد کے بیٹے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. مالک نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ وہ چاہے تو سورج کو بھی پکڑ لے. حکم کس کا چلے گا؟ حکم کس کا چلے گا؟ چاہت کس کی چلے گی؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اور سفر کا مہینہ شروع ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے. بلکہ سفر کا مہینہ. سنو اب اس سفر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں یہ سفر سواد والا ہے یہ سین والا ہے. وہ سین والے کو سفر سمجھتے، یہ سواد والا ہے. مشرکین کے ہاں ایک عقیدہ تھا، کیا؟ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی، خالی خالی مہینہ. اب وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ سفر ہے، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، اس لیے اس مہینے کے اندر نہ شادی کر دی ہے نہ کوئی کاروبار کر، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. جو کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. یہ مشرکین کا خیال تھا اور کہتے تھے نعوذ باللہ یہ مہینہ نحوست والا ہے. یہ اس وقت بھی عقیدہ تھا اور آج بھی ہے.
آج بھی لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے. محرم بھی گیا, سفر بھی گیا, 2 مہینے تعزیت میں گزارو, ہیں منجیاں مودیاں کر لو, 2 مہینے کچھ نہیں ہوگا جی, بس پورا ملک جاؤ. نہ کوئی بزنس کرتے, نہ کاروبار, نہ فیکٹری, نہ شادی, نہ نکاح, نہ منگنی, ختم. سفر ہے جی, سفر ہے, سفر ہے. ایک اور بھی عقیدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, جبکہ نبی علیہ السلام نے صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی, فرمایا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں, سفر کے اندر, سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں. یہ لوگوں نے اپنے اپنے گمان اور عقیدے بنا رکھے. سنیں, اللہ اکبر. 13 تیزی کا عقیدہ, غور کیجئے گا, بس آخری باتیں. 13 تیزی کا عقیدہ, 13 تیزی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سفر کے جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں نا, یہ بڑے گرم ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پہلے 13 دنوں میں کچھ نہیں کرنا, ہوئے برباد ہو جائیں گے. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے, بدعتیوں کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں 13 دن پہلے ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے انشاءاللہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. حکم کس کا چلتا ہے؟ تو پھر اسی کا چلے گا, جو ہوگا وہی کرے گا. وہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی ہمارا بال بھی نہیں توڑ سکتا. ہم تو بھائی پکے وابی ہیں, پکے انشاءاللہ. ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ہم تو محرموں میں شادیاں بھی کرتے ہیں, ہم محرموں میں کاروبار بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا. اللہ اکبر. سنو, اور اس کے ساتھ ایک اور بھی عقیدہ ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ یعنی چاند دیکھتے ہی کالے چنے تقسیم کرو. ایک اور باطل عقیدہ ہے, کالے چنے, اس سے کیا ہوگا؟ کہا روز تھوڑے تھوڑے تقسیم کرو, 13 دن تمہارے اندر پورا سال نحوست نہیں آئے گی, نحوست نہیں آئے گی. ایک اور عقیدہ بھی اس حوالے سے پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں, سفر کے آخر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول میں فوت ہو گئے تھے. اس لیے یہ مہینہ انتہائی نحوست والا ہے کہ جس مہینے نے ہمارے نبی کو ہی بیمار کر دیا. انا للہ و انا. اور ظالموں, تم تو ڈوبے ہی تھے اپنے گندے عقیدے میں, ہمارے نبی کو تو اس میں نہ لبے. ہمارے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں سفر کی وجہ سے بیمار ہوں. اللہ اکبر. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 10,70,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں, 10,70,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں. لہذا اس مہینے میں نہ شادی کر دی ہے, نہ کوئی کام, کچھ بھی نہیں کرنا, بس گھروں میں بیٹھے رہو. لاک ڈاؤن ختم, کاروبار بند, شٹر نیچے. انا للہ و انا الیہ. یہ گندے عقیدے ہیں جو سفر کے متعلق انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں. اور اسی طرح اس مہینے میں خاص وظائف, خاص نوافل کا اہتمام. 13 کی رات کو یہ کر لو, اور پہلی رات کو یہ, اور 15 کی رات کو یہ کر لو. یہ سب بدعات ہیں, اللہ کے نبی سے کچھ ثابت نہیں ہے. ایک نفل پڑھنا بھی اس طرح ثابت نہیں ہے خاص اس کے لیے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. ابن آدم کہتا ہے زمانہ گندہ ہے, زمانہ ظالم ہے, جبکہ ابن آدم کو پتہ ہونا چاہیے میں اللہ زمانہ ہوں, میں ہی یہ شب و روز لاتا ہوں, میں یہ مہینے اور ہفتے لاتا ہوں, یہ سارا میرے حکم سے ہو رہا ہے. یاد رکھیں, جو اس کو نحوست والا کہتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں پہ اعتراض کرتا ہے, اور یہ باطل اور گندہ عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بیان کیا کہ جس کے اندر ہم ڈر جائیں. اور پھر کچھ لوگ اس کے اندر سورۃ مزمل کا وظیفہ کرواتے ہیں, 1000 بار, 313 بار سورۃ مزمل پڑھو. اچھا جی, سفر کے مہینے میں سفر بھی نہیں کرنا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, گاڑی الٹ جائے گی, آپ کا جناب آپ راستے میں مر سکتے ہیں. میرا خیال ہے موٹر وے پہ بھی ان کو چاہیے بورڈ لگوا دیں ہے کہ موٹر وے بند رہے گا سفر کے مہینے میں. کیوں؟ ایکسیڈنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. جی ٹی روڈ بند کروا دیں بھائی, بند بھائی, 1 مہینہ ہم نے بند کر دینا. انا للہ و انا الیہ. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. اپنا عقیدہ پکا کرو, مہینہ کوئی بھی ہو, ہفتہ کوئی بھی ہو, دن کوئی بھی ہو, کوئی مصیبت ہمیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. چاہت کس کی چلتی ہے؟ اور بولو حکم کس کا چلتا ہے؟ وآخر دعوانا